صاحب نے کیا. ٹھیک. دیکھیے گاڑی ہو, مکان ہو, XYZ کوئی بھی چیز ہو, انسان یا تو نقد خریدے یا ادھار میں خریدے یا قسطوں پر خریدے, یہ صورتیں تو جائز ہیں. ٹھیک. لیکن سودی قرضے پر کوئی بھی چیز خریدنا جائز نہیں ہے. گاڑی کی تخصیص نہیں ہے, کوئی بھی چیز ہو. یہ جنرل پرنسپل. جی ہاں. ٹھیک. سودی قرضے پر یعنی آپ جو کسی تیسری فریق سے یا سامنے والے سے خرید لیں, قیمت طے ہو جائے اور یہ شیڈول ہو کہ جناب جتنا لیٹ کرتے جائیں گے سود چڑھتا جائے گا. تو سود ایک لعنت ہے. سود کے متعلق کہا گیا کہ سود کا ارتکاب ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اللہ اللہ. سود سے معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں, معیشت تباہ ہوتی ہے, ادارے تباہ ہوتے ہیں. لوگوں نے اسے آخری حل سمجھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. سود تو ایک لعنت ہے, اس سے تو جان چھڑانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال سود پر کوئی بھی چیز لینے کی اجازت نہیں ہے, اور سود ایک نحوستوں کا پلندہ ہے اور روزی کو حرام کرنے والی چیز ہے. تو سود جو لوگ کھاتے ہیں وہ حرام کھاتے ہیں, اور جو سود میں معاملت کرتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں, اور جو سود پر گاڑیاں لیتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں. ٹھیک. تو امید ہے کہ تشفی ہو گئی ہوگی, جواب عطا کر دیا گیا, اور عقل مند رہا اشارہ کافی ہے. کچھ انفرادی کوشش بھی ہمارے مفتی صاحب نے فرما لی, انشاءاللہ ہے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اگین وی ول موو ٹورڈز کام مارکیٹ. جی دکھائیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد اسلم الطاری قادری. اسلم بھائی کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ سلسلے میں؟ میں لیزنگ کے اوپر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بہت سارے جو ہیں گاڑیاں نکالتے ہیں لیز کے اوپر, اب وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4 مہینے 5 مہینے قسطیں بھرتے ہیں, پھر قسطیں بھر نہیں پاتے ہیں, پھر وہ گاڑی بیچنے کے لیے آتے ہیں. تو جو گاڑی بیچنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے گاڑی لینا کیسا, ان کی اس سلسلے میں مدد کرنا کس طرح, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرا مفتی صاحب سے ایک اور سوال ہے کہ لیز کے اوپر گاڑی نکلوانا کیسا, اور وہ جو لیز پہ جو گاڑی نکالتے ہیں وہ انشورنس لازمی ہوتی ہے, وہ انشورنس کروانا کیسا؟ ایشوز ہیں اس کے اندر. اس کو گاڑی نکالنے پر تو ہم گفتگو کر چکے ہیں. جی جی. اب دوسرا جو پہلا جو سوال ہے بڑا اہم ہے, جی, کہ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی یا اسے اس غلطی کا احساس نہیں ہے, لیکن وہ کسی پارٹی کے پاس آ رہا ہے کہ جناب میری گاڑی خرید لو. ٹھیک. اب کیا احکام ہیں شریعت کے؟ صحیح. تو یہاں 2-3 صورتیں پاسبل ہو سکتی ہیں. جی جی. مثال کے طور پر گاڑی تھی 10 لاکھ روپے کی, 4 لاکھ روپے اس نے ادا کر دیے, 6 لاکھ روپے بماسود اسے واپس دینا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ زید کے پاس آیا کہ جناب یہ گاڑی ہے, میں 4 لاکھ ادا کر چکا ہوں, ٹوٹل پرائز مل کر 10 لاکھ بنتی تھی, لیکن اس وقت اس کی ویلیو 8 لاکھ روپے ہے. صحیح. تو تم ایسا کرو, مجھے 8 لاکھ روپے دے دو, یہ گاڑی تم رکھ لو. تو اب جو شخص اس گاڑی والے کو 8 لاکھ روپے دے گا, یہ آدمی جا کر بینک میں چلا جائے گا اور اپنی قیمت ادا کر دے گا. جی جی. تو جو صورت میں نے یہ مثال دے کر بیان کی, اس میں خریدنے والے کا سودی معاملے سے کوئی بھی تعلق نہیں بنا. ٹھیک ہے. اس کی اور مطلب جو شخص جس نے گاڑی خریدی تھی اس کی ڈیلنگ ہوئی ہے, اس کی ڈیلنگ ہوئی. بینک لیکن یہاں نہیں. ایک کنفیوژن ہے, وہ یہ ہے کہ بہت ساری ڈیلنگز میں بینک مالک ہی نہیں بناتا. اچھا. بعض لوگ مالک بنا دیتے ہیں. صحیح. یعنی کاغذات حوالے نہ کرنا مالک بنانے کے منافی نہیں ہے. کاغذات لوگ مکانات کے یا گاڑیوں کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, تو وہ تو ایک گروی کی طرح ہو گئے کاغذات. مطلب گروی کا جو فقہی مفہوم ہے وہ تو نہیں ہے یہاں پر, یعنی کہ اعتماد کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ بھاگ نہ جائے. یہ چیز نہیں ہے. اصل تھیوری یہ ہے کہ وہ مالکانہ حقوق دیتے ہیں یا نہیں دیتے. مطلب ٹائٹل ٹرانسفر ہوا یا نہیں ہوا, اونرشپ ٹرانسفر ہوئی یا نہیں. اگر مالکانہ حقوق اس کو حاصل ہیں تو یہ جو میں نے مثال دی ہے اس میں وہ گاڑی خرید سکتا ہے, کیونکہ وہ تو گاڑی جو بیچنے آیا ہے شخص, اس کی پیمنٹ ادا کر رہا ہے. اب یہاں ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے جی جی کہ اس نے تو سود پر خریدی تھی, ٹھیک, اس گاڑی کا استعمال اور یہ ساری چیزیں کس طرح. دیکھیے گاڑی خریدی گئی, اس کی قیمت کا تعین ہو گیا. ٹھیک. اب جو یہ شخص اضافی پیسے دے گا کسی بھی ادارے یا کسی فردی شخص کو, فردی طور پر شخص کو, تو وہ اضافی رقم جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے. اس گاڑی میں حرمت نہیں آئی. اس کے میں مثال عرض کروں, ایک آدمی سود پر قرضہ لے لیتا ہے. صحیح. اب جو رقم اسے ملی ہے وہ تو پاک رقم ہے, 50,000 روپے کسی نے لے لی, اس سے اس نے کاروبار کیا, تو وہ 50,000 تو قرضے کی رقم ہے,